بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیز ساتھیوں، کل کی تراویح میں ہم نے دوسرا پارہ مکمل کیا اور آج تیسرے پارے سے ان دو رکوع کو ہم نے تلاوت کی. سورۃ البقرہ کے اختتام کے لیے صرف پاؤں پارہ باقی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کل اور پرسوں جس طرح ایک سوئی کے ساتھ تراویح پڑھنے کی توفیق دی، یہ سلسلہ ہمارا پائے تکمیل تک پہنچائے. آمین. حاضرین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی یعنی کل پڑھی ہوئی تراویح کی نماز میں سے تلاوت میں سے ایک آیت تلاوت کی. مشہور و معروف آیت ہے. اللہ تعالیٰ جس میں حکم دے رہے ہیں کہ اے مومنوں، ہم نے تم پر صیام یعنی روزوں کو فرض کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو. اس کی دوسری آیت کے اختتام میں اللہ تعالی اور دو مقصدوں کو ذکر کیا. دوسرا مقصد یہ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، پھر تیسرا مقصد آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. دو آیتوں میں اللہ تعالی روزوں کو فرض کرنے کا مقصد بیان کیا. تو گویا آیت میں تین مقصدیں ملے ہمیں. ایک اللہ کا تقوی، دوسرا اللہ کی تکبیر، اللہ کی تقدیس، تیسرا اللہ کا شکر. یہ روزوں کا نتیجہ ہے. اب دیکھیے، کوئی بھی عمل ہو، اس عمل کا نتیجہ، اس عمل کا اثر، اس عمل کا ایفیکٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. جس عمل کا یا جس کام کا ایفیکٹ ہی نہیں ہوا تو اس کام کو بے نتیجہ عمل کہتے ہیں، بے فائدہ کام کہتے ہیں. ایسا کام جس میں نتیجہ نہ نکلا. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس بھی زمین ہے، دوسرے آدمی کے پاس بھی زمین ہے. اب اس نے اس زمین میں زراعت کی، کھیتی کی، محنتیں کی، کوشش کی اور اس کا نتیجہ نکلا. اس کی کوشش کا نتیجہ اس کے سامنے نکلا. تو دیکھنے والا یہ کہے گا کہ اس آدمی نے یہاں پر محنت کی، کوشش کی، تب جا کر کے اس کو کیا ملا؟ نتیجہ ملا. دوسرا آدمی بھی اس کے ساتھ باقاعدہ طور پر کوشش کیا، اس نے بھی جو ہے زراعت کی، مگر جس طریقے سے، جس طور سے، جو رول سے، جو سسٹم سے زراعت کرنی تھی ویسے نہیں کیا، نتیجہ نہیں نکلا. تو نتیجے کے اعتبار سے جو آدمی دیکھے گا کہ اس زمین میں کہے گا کہ کام ہی نہیں ہوا، کیونکہ یہاں پر کیا ہے؟ ہریالی اگی ہی نہیں، ہریالی اٹھی ہی نہیں، یہاں پر سبزی اٹھی ہی نہیں، جبکہ جو ہے اس کھیت میں اگی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کا، ہر کام کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. جس کام میں یا جس عمل کا ایفیکٹ نہیں ہوا تو سمجھو وہ بے فائدہ کام کہلائے گا. تو ویسے ہی روزے کا بھی ایفیکٹ، روزے کا بھی اثر، روزے کا بھی نتیجہ ایک مومن کی زندگی میں یہ ہونا چاہیے اللہ کا تقوی آنا چاہیے، اللہ کی تکبیر کرنے والا ہونا چاہیے، اللہ کا شکر بجا لانے والا ہونا چاہیے. ہم نارمل رمضان آیا، گھر پر پینٹنگ بھی، صاف صفائی ہوئی، راشن آ گیا، سب کچھ ہو گیا. جو عام روٹین کے ساتھ لوگ کرتے ہیں، لوگ وہ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کیے پاکی صفائی، ہم بھی پاکی صفائی کیے، وہ بھی رمضان گزارے، ہم بھی رمضان گزارے. تو یہ رمضان ایک مومن کی زندگی میں مؤثر نہیں رہے گا، بلکہ رمضان کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ رمضان کو درمیان میں رکھ کر کے ایک پلڑے میں رکھ لیں اور ہمارے رمضان سے پہلے کے اعمال کو اٹھائیں، پھر
ہمارے رمضان کے بعد کے اعمال کو اٹھائیں، رمضان سے پہلے کے اعمال کو اٹھائیں، ہمارے پہلے کی زندگی کو دیکھیں اور پھر رمضان کے بعد کی زندگی کو دیکھیں. ان دونوں زندگیوں کو سامنے رکھ کر کے دیکھیں کہ کیا یہ رمضان میری پہلے کی زندگی کے بالمقابل بعد کی زندگی میں کچھ اثر کیا یا نہیں کیا. یہ ہے تقویٰ، یہ ہے نتیجہ. اگر ہماری زندگی میں رمضان کچھ بھی اثر نہیں کیا، جو مقصد اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کرنے کا وہ مقصد اگر نہیں نکلا تو سمجھو ہمارا رمضان بے نتیجہ ہے. کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا؟ لعلکم تتقون. یہ تقوی اگر نہیں آیا ہمارے اندر تو سمجھو بے نتیجہ ہمارا رمضان گزر گیا. ہم رمضان سے پہلے بھی نمازیں چھوڑتے تھے، رمضان میں نمازیں پڑھ لیے، ہم رمضان گزرا پھر ویسے ہی نمازیں چھوڑ گئے. تو گویا ہماری زندگی میں رمضان کام نہیں کیا، اثر نہیں کیا. کیوں اثر نہیں کیا؟ کیونکہ ہم نے اس رمضان کو جس طریقے سے حاصل کرنا تھا وہ طریقے سے حاصل نہیں کیا، بلکہ لوگوں کی دوڑ چلی تو ہماری بھی دوڑ چڑھ گئی بس. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے روزے کیسے بھائی؟ ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اللہ پر توکل رکھتے ہوئے، واحتسابا اور پورے ثواب کی امید رکھتے ہوئے جو آدمی روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اگر جو آدمی ان دو شرطوں کے بغیر اگر روزہ رکھا، یعنی اس نے رمضان کو وزن ہی نہیں کیا ہمارے اعمال میں، اپنے اعمال میں کیا نہیں کیا؟ وزن ہی نہیں کیا، تو غفر له ما تقدم من ذنبه کا اثر ہوئے گا کیا اس آدمی کے گناہ مٹیں گے؟ چلیے احادیث دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب صائم ليس له من صيام الا الجوع ورب قائم ليس له من قيام الا السهر. کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے روزے سے صرف بھوک مقصد تھا، یعنی اس نے اپنی بھوک کو روک رکھا. اور کتنے قیام کرنے والے قیام کرتے ہیں، صرف ان کے قیام سے حاصل کیا ہوا؟ رات جاگنا. جیسے تقراتیں آتی ہیں، رات گپ شپ گزر رہا، ادھر بھی گزر رہا، ادھر چائے پیا، ادھر کھڑا، تھوڑی دیر ادھر کھڑا، ادھر بات کیا، ادھر بات کیا، جا کے سو گیا، یا پھر رات پوری گزار کے فجر کے بعد سو گیا. تو اس نے کیا کیا؟ صرف رات گزرا. قیام سے، لیلۃ القدر سے، تقرات سے جو چیز حاصل کرنی تھی وہ چیز حاصل نہیں کی. اب یہاں پر روزے دار روزہ رکھا، صرف اس نے بھوک کو روکا، روزے سے جو چیز اصل چیز حاصل کرنی تھی وہ چیز اس نے حاصل نہیں کیا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں صرف بھوک کو روکتے ہیں، اصل جو چیز حاصل ہونا ہے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی. اور روزے سے صرف پیٹ کو روکنا ہی نہیں ہے، پیٹ کا ہی روزہ نہیں ہوتا ہے. اصل روزہ جو ہے دل کا روزہ ہوتا ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے. اس میں تقوی حاصل کرنا اگر ہو تو اس میں اس روزے سے دل کی صفائی حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصائم فی عبادۃ من حین یصبح الی ان یمسی ما لم یغتب فاذا اغتاب. فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دلمی کی روایت ہے، کتنے ہمارے روزے دیکھیے رمضان سے پہلے بھی آدمی جو ہے جھوٹ بولتا تھا، کمائی میں دھوکہ کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، مذاق اڑاتا تھا. رمضان آیا، رمضان میں روزہ رکھا ہے، صرف بھوک کو روکا ہے اس نے، باقی پورے کام کر رہا ہے. اپنی تجارت میں جھوٹ بول رہا ہے، اپنی تجارت میں دھوکہ دے رہا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے گپ شپ کر رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. یہ پورے عمل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے ایسا روزہ جس میں آپ کی برائیاں، آپ کے گناہ کے کام چل رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار اپنی عبادت میں ہے. کب تک؟ صبح سے لے کر کے شام تک، جب تک کہ وہ غیبت نہ کرے. اگر وہ غیبت کر دیا اس نے اپنا روزہ توڑ دیا، کھول دیا، وہ معنی میں نہیں، بلکہ اپنے روزے کو اس نے برباد کر لیا، خراب کر لیا اس نے اپنے روزے کو. اسی لیے ضروری ہے
کہ ہم اس رمضان سے جو نتیجہ حاصل ہونا ہے وہ نتیجہ حاصل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، بیکار کی چیزوں کو نہیں چھوڑتا، فضولیات کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی بھوک اور پیاس کو روکا کر کے رکھے. ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر عمل، آپ کا ہر ایک انویسٹ کا پروفٹ، فائدہ اللہ تعالیٰ بتا دیا. نماز کا فائدہ یہ ہے، آپ کے قیام کا فائدہ یہ ہے، آپ کی تلاوت کا فائدہ یہ ہے. مگر اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا. تو وہ ایک روزے دار ہے جس نے واقعی رمضان سے تقوی حاصل کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ نتیجہ دینے والا ہے. کیونکہ روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں. ایک تو افطار کے وقت وہ تو حاصل ہو گئی، ہر ایک کو حاصل ہو جائے گی، تقوی حاصل کرنے والے کو بھی حاصل ہو جائے گی، جو اصل تقوی حاصل نہیں کر رہا ہے وہ اس کو بھی حاصل ہو جائے گی. مگر جو دوسرا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے خوشخبری ہے، جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو ایسا آدمی تقوی ہی حاصل نہیں کیا، صرف بھوکا پیاسا رہا، جماع سے رکا رہا، مگر اس نے تقوی حاصل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا لے گا؟ وہ کیا لے گا اللہ تعالیٰ کے پاس؟ کیونکہ روزے کا معاملہ ایسا ہے کہ کل آدمی قیامت کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تمہیں مسکین معلوم ہے صحابہ؟ تمہیں معلوم ہے مسکین کون ہے، کنگال کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس روپیہ نہیں ہے، دینار نہیں ہے، درہم نہیں ہے، وہ مسکین ہو گیا قیامت کا. اللہ کے رسول نے فرمایا تو دنیا کا مسکین ہو گیا. کل آخرت کا مسکین کون ہے؟ آخرت کا مسکین وہ ہے جو بہت ساری نمازیں، بہت ساری عبادتیں لے کر آئے گا، حقوق اللہ میں پرفیکٹ رہے گا، مگر حقوق العباد میں کمی پیشی کرے گا. کسی کی غیبت کیا ہوگا، کسی کی چوری کیا ہوگا، کسی کے ساتھ زنا کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کی نیکیاں سب اٹھا کر کے مظلومین کو دے دیں گے، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گے تو ان کے گناہ اٹھا کر کے اس کے حق میں ڈال دیں گے، اس کے پلڑے میں ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ. ہاں پوری نیکیاں دے دیں گے مگر ایک نیکی نہیں دیں گے. کون سی روکی؟ روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ کل قیامت کے دن ہی دیں گے. اب کون سے روزے کو دیں گے؟ جس روزے میں جھوٹ ہو، جس روزے میں غش ہو، جس روزے میں گناہ ہو؟ نہیں میرے بھائی، اس روزے سے ہمیں تقوی حاصل کرنا ہے، اس رمضان سے ہمیں تقوی حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جس ریزن، جس مقصد کے لیے رمضان کو فرض کیا ہے، ہم جب تک یہ تقوی حاصل نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں. آخر میں ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ کیسے صحابہ کرام تقوی حاصل کرتے تھے، کیسے اعمال لوٹتے تھے. ایک صحابی خواب دیکھے، حدیث صحیح ہے، خواب دیکھے. خواب میں کیا دیکھا کہ دو صحابہ اس وقت کے مسلمان، دونوں بیک وقت اسلام قبول کیے. پہلے آدمی دوسرے آدمی کے مقابلے میں زیادہ نفیلیں پڑھتے تھے، دوسرے آدمی نفیلیں کم پڑھتے تھے. صحابہ تو فرائض میں پرفیکٹ تھے، نوافل جو زائد نوافل ہیں وہ ان کے مقابلے میں یہ کم پڑھتے تھے، کم نوافل تھے، کم نیکیاں تھیں ان کی. پہلے آدمی جو زیادہ نیکیاں کرتے تھے، نوافل کا اہتمام کرتے تھے، وہ وفات پا گئے. دوسرے صحابی 1 سال تک تقریباً زندہ رہے، پھر اس کے بعد وہ بھی وفات پا گئے. اب صحابی خواب میں دیکھا دونوں صحابہ کو کہ دوسرے آدمی جو کم نیکیاں کرتے تھے، کم نوافل کرتے تھے، پڑھتے تھے، وہ پہلے آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہو رہے ہیں. اب انہیں تعجب ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ فجر کے بعد آپ خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے. تو فوری طور پر صحابی نے بات رکھی کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا فلاں صحابی کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے رمضان کے مہینے کو پایا اور رمضان میں خوب نیکیاں حاصل کی، اللہ کا جو تقوی حاصل کرنا تھا وہ تقوی حاصل کر لیا، اور وہ صحابی 1 سال پہلے وفات پا گئے. انہوں نے رمضان کو باقاعدہ طور پر لوٹا، تو کیوں نہ اس کے اور اس کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہو جائے. اللہ اکبر. تو دیکھیں میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ جو رمضان سے پہلے کرونا میں چلے گئے، اس سے پہلے وفاتیں ہو گئی، پچھلے شعبان سے اب تک، پچھلے شعبان سے لے کر کے اب تک جن کی بھی وفاتیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے رمضان. اس کو غنیمت جانیں
اللہ کا جو تقوی اصل حاصل کرنا ہے اس تقوی کو حاصل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے اصل مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ گمراہ مسلمانوں کو ہدایت دے کہ وہ رمضان سے مستفید ہو. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه